والسلام میرے نبی دا درود الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ انہاں دا وظیفہ بن گیا۔ میرے نبی علیہ السلام دا نور ابراہیم علیہ السلام دے وجود دے اندر اللہ دا فضل جس طرح آدم علیہ السلام واسطے میرے نبی علیہ السلام رب دا فضل بھی ثابت ہوئے، رب دی رحمت ثابت ہوئے، اسی طریقے نال جناب ابراہیم علیہ السلام نو آگ دے اندر سٹیا جاتا ہے، آگے گلو گلزار ہو جاتی ہے۔ میرے نبی دے صدقے اس واسطے پتہ چلیا میرے نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے بھی رحمت نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام واسطے بھی رحمت۔ میرے نبی علیہ السلام دا نور پاک جناب اسماعیل علیہ السلام دے جسم دے اندر ہے، چھری چلان دا تو ہوتا ہے لیکن چھری چلتی نہیں، چھری نہیں چلتی کیوں؟ اس واسطے کہ میرے نبی علیہ السلام دا نور پاک جناب اسماعیل علیہ السلام دی پشت دے اندر ہے، اگر نور آ جائے میرے نبی دا چھری بھی نہیں چلتی، آگ بھی نہیں کام کرتی، آگ بڑو گزار ہو جاتی ہے، چھری گردن کٹن واسطے تیار نہیں۔ پتہ چل گیا میرے نبی علیہ السلام صرف حسن گناہگاراں واسطے نہیں بلکہ نبیات رسولاں واسطے بھی رب دا فضل بن گیا۔ میرے نبی علیہ السلام نبیات رسولاں واسطے بھی رحمت نے، اور میرے نبی علیہ السلام اللہ کی نعمت عظما نبیوں واسطے بھی رسولاں واسطے تے ایمان والے واسطے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اے لوگو اللہ کی نعمت یاد کرو۔ اللہ کی نعمت کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے میرے نبی علیہ السلام کو فضل بھی فرمایا، رحمت بھی فرمایا، نعمت عظما بھی فرمایا۔ رب نے فرمایا لوگو عرب والیو، اے عرب والیو میری نعمت رو یاد کرو۔ یاد نہ کیڑی نعمت؟ توجہ، یاد نہ کیڑی نعمت؟ فرمایا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آن تو پہلے ایک دوسرے دے دشمن سی، ایک دوسرے نو قتل کر دے سی، ایک خاندان دا بندہ دوسرے خاندان والے نو مل جائے قتل کر دے سن، عدالتہ بھی کوئی نہیں سن، حکومتہ بھی کوئی نہیں سن، جڑا قتل ہو گیا او دا کوئی کیس وغیرہ نہیں کوئی نہیں، او پھر بدلہ لین واسطے دوسرے خاندان دے لوگوں کو قتل کر دیتے سن۔ فرمایا تہاڈا یہی روٹین سی، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، ایک دوسرے دے دشمن سی، انسان دا دشمن۔ اگرچہ کچھ ایسے حالات بھی ہے، ایک بزرگ فرماتے میں دیکھیا خواب دے اندر کہ ایک سب ویلا بیٹھا ہوا، میں انہوں پوچھیا وہ تو سب کو کے ویلا ہے، سب تے ڈنگ مارن تو باز نہیں آتا، سب کے اندر جناب میرے علاقہ میں انسان کرن لگ پہ، انسان ہی انسانوں ڈنگ مار دیں تو میری ضرورت ہی کوئی، ایس واسطے انسان ہی انسان کا دشمن، انسان ہی انسان کو ڈنگ مار دیں، حالانکہ سارے آدم علیہ السلام دی اولاد نے ایکو کون، لیکن رب ارشاد فرماتا ہے لوگوں اس وقت نو یاد کرو جدو ایک دوسرے دے دشمن سی، قتل و غارت کر دے سو، خون بہن دے سو، ایک دوسرے دی جائیداد تے قبضہ کر لینا، کوئی انصاف نہیں سی کسی نو مل رہا، حق والے نو حق نہیں سی مل رہا، جانا دا نقصان، خون ریزیاں فسادات کر دے سو، لیکن میری اس نعمت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو، جدو میں آپ نو بھیجیا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے ول رحمت بنا کے بھیجیا، فضل بنا کے بھیجیا، میرے نبی علیہ السلام نے تواڈے سینہ دے اندر ایمان دی شمع روشن کر دی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محمد مصطفیٰ، مرحبا محمد مصطفیٰ۔ فرمایا میری نعمت نو یاد کرو، جدو ایک انسان دوسرے ایک خاندان دا انسان دوسرے خاندان نو مل جائے قتل کر دیتا ہے، وہ بدلہ لین واسطے انہاں دے پیچھے ایک ایک جان دے بدلے پتہ نہیں کنے کنے بندے قتل، نسل در نسل یہ دشمنیاں چلی آ رہی ہیں سن،
کہ میں کرم نوازی یہ کی تھی کہ 12 ربیع الاول نو اپنا یار رحمت بنا کے فضل بنا کے نعمت بنا کے تواڈے کول بھیج دیتا کہ جنہاں تواڈے سینیاں دے اندر ایمان دی شمع روشن کی فرمایا اس وقت نو یاد کرو جب میری بارگاہ میں جھکن دی بجائے کوئی بتاں دی پوجا کر رہے اپنے ہاتھاں نال بت بنا کے اپنے ہاتھاں نال بت بنا کے پھر اپنا خدا مان کے وہ سجدہ کرنا پڑے گا میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے اپنے ہاتھاں نال بنا کے حالانکہ خدا ہوئے جنہیں سارے نو تخلیق فرمایا پیدا فرمایا لیکن وہ کنے عقل دے انے سن کہ جڑے آپی بت بنا کے تو انہوں نے سامنے متھا ٹیک دے دیں کہ یہ ساڈا خدا ہے رب ارشاد فرماتا ہے میری بارگاہ میں جھکن دی بجائے اللہ اللہ کرن دی بجائے سبحان ربی العظیم سبحان ربی اللہ الہ پڑھن دی بجائے بتاں دے کے جھک دے سو جہنم دے کنارے تے پہنچ چکے سو میرا یار محمد کریم آ گئے پھر تساں بتاں دی پوجا نہیں کیتی میری بارگاہ میں جھکن لگ پے اللہ دی نعمت فرمایا دشمنیاں بھی یاد کرو ایک دوسرے کو قتل کرنا خاندانوں میں بھی یاد کرو بت پرستی بھی یاد کرو پھر فرمایا نافرمانیاں لوٹ مار قتل و غارت تسی جہنم کے کنارے تو پہنچ چکے سی میرے محمد کریم میں جلوہ گری فرمائی میں کرم نوازی فرمائی میرے حبیب دی جلوہ گری ہوئی انہاں تانوں دوزخ تو بچایا بت پرستی چھڑا کے خدا دی بارگاہ میں جھکایا سورج دی پوجا بتاں دی پوجا سورج دی چند دی ستارے دی پوجا درختاں تے جانوراں دی پوجا چھڑا کے میری بارگاہ میں جھکا دی تسی جہنم دے کنارے تے پہنچ چکے سی میرے فضل محمد کریم یاد کرو جنہاں بت پرستی چھڑا دی تھی چند سورج ستارہ دی پوجا چھڑا کے وحدہ لا شریک دی بارگاہ میں جھکا کے تانوں جنت دا حقدار بنا دیتا رب فرماندا ہے اے فضل میرے نبی نے کیتا کیا وہ فضل بن کے آئے رحمت بن کے آئے نعمت بن کے آئے انہاں تانوں او چیزاں چھڑا دتیاں جڑیاں تانوں جہنم وچ لے جان سرکار دے آن تو پہلے حلال تے حرام جانوراں دا کوئی تصور ہی کوئی نہیں تساں ویکھیا جنہاں موٹر وے بنائی اودوں مشہور ہویا سی جتھے جتھے موٹر وے بنان والے کوریا والے آندے سن موٹر وے بناندے سن او دے آس پاس نہ کوئی کتا لبدا سی تے نہ کوئی کچھو گوما لبدا سی انہاں دی ہانڈیاں وچ پئے ہوندے سن کیوں انہاں میرے تے تیرے نبی دا کلمہ نہیں پڑھا لیکن میرے نبی علیہ السلام آئے انہوں نے پتہ چل گیا لوگاں دی خوراک بھی پاک نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والے ہن کتے دا گوشت نہیں کھاندے کچھو کومے دا نہیں کھاندے کوڑ کڈیاں نہیں کھاندے او دوجے کھاندے جنہاں میرے نبی دا کلمہ نہیں پڑھا اس واسطے فرمایا واذکروا نعمت اللہ دی نعمت نو یاد کرو تواڈیاں خوراکاں بھی پاک نہیں سن تواڈے لباس بھی پاک نہیں سی انہاں دی جلوہ گری ہوئی تواڈیاں خوراکاں بھی پاک ہو گئیاں تانوں جسم پاک کرن دے طریقے بھی دسے لباس پاک رکھن دے طریقے بھی دسے فرمایا اللہ دی بارگاہ وچ ہونا جسم بھی پاک ہونا چاہیے لباس بھی پاک ہونا چاہیے جگہ بھی پاک ہونی چاہیے ہن تسی مسجد دے اندر جُتی پا کے نہیں آندے کیوں جُتی پلیت ہے مسجد پا کے اللہ دی بارگاہ وچ جھکنا ہے پاک پلیت دا فرق حلال حرام دا فرق جائز ناجائز دا فرق پھر خون ریزیہ فسادات تو روک کے اللہ دا فضل ثابت ہوئے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا جڑے ایک دوسرے دے خون دے پیاسے سو پھر تسی مومن بھائی بھائی بن گئے ایک کرم نوازی کنے فرمائی رب دے پیارے حبیب علیہ السلام نے جے کملی والیا نا آندوں اے مسکین بیچارے کی کر دے جے کملی والیا نا آندوں اے مسکین بیچارے کی کر دے ہاتھ رکھتا کون یتیماں تے درداں دے مارے کی کر دے میرے
میرے نبی علیہ السلام نجات دہندہ بن کے مشکل کشا حاجت روا بن کے دنیا تے جلوہ گر ہوئے میرے نبی علیہ السلام نے زمین پہ قدم رکھیا کہہ دے سبحان اللہ میرے نبی علیہ السلام خدا دے نور تے جدوں بشر بن کے بشری لباس پا کے خدا دا نور آ گیا آمینہ دے گھر کے اندر سرکار نے زمین تے قدم رکھے اللہ نے زمین نو میرے نبی علیہ السلام دی برکت دے نال طہارت دا ذریعہ بھی بنا دیتا تے عبادت کا بھی بنا دیتا اللہ تے گرامی میرے نبی علیہ السلام دے قدم آئے زمین تے تشریف لے آئے فرمائے دے وضو نہیں اگر پانی نہیں ملتا تیمم کر لو یا پانی ہے تسی بیمار ہو پانی استعمال کرو گے بیماری بڑھ جائے گی بیماری نقصان دے گی پانی کا استعمال نقصان دے ہوئے تے فرمایا پاک مٹی تے تیمم کر لو کیونکہ میرے نبی دے قدم زمین تے لگ گئے وہی برکت نال مٹی دی طہارت کا ذریعہ بن گئی میرے ارشاد فرمایا پہلیاں امتاں دے اندر پہلیاں شریعتاں دے اندر عبادت خانے تو باہر نماز جائز نہیں سی عبادت جائز نہیں سی میرے نبی علیہ السلام دی جلوہ گری ہوئی سرکار نے فرمایا جوئلت لی الارض مسجدا و طہورا میری وجہ تو میرے زمین تے آن دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے مٹی نو طہارت دا ذریعہ بھی بنا دیتا تے سجدہ گاہ بھی بنا دیتا مسجد بنا دیتا فرمایا اگر پہلیے کم کر رہے ہو مسجد دور ہے اذان دی آواز میں سپیکر دی آ گئی نماز تو ادا کر رہی ہے پہلیاں امتاں دے اندر مسجد تو باہر نماز جائز نہیں سی فرمایا کہ پہلیاں تے ہو تواڈے کول وقت کوئی نہیں اوتھے ہی کھا تے وضو کرو تے کھا دے اوتے اللہ اکبر جوئلت لی الارض مسجدا و طہورا فرمایا میری وجہ تو میرے قدماں دی برکت نال مٹی نو طہارت دا ذریعہ بھی بنا دیتا تے سجدہ گاہ بھی بنا دیتا پھر مننا پڑے گا میرے نبی علیہ السلام رب کا فضل بن گیا فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے ربیع الاول دی رات میرے نبی علیہ السلام دی جلوہ گری دی رات میلاد والی رات بزرگ فرماندے قرآن پاک دی تفسیر لکھنے والے فرماندے ایک رات ہوئے جس کے اندر قرآن نازل ہویا ایک رات ہوئے جس میں صاحب قرآن تشریف لے آئے لیلۃ القدر خیر من الف شہر جس رات کے اندر قرآن نازل ہویا 1000 مہینے نالوں بہتر ہے لیکن جس رات کے اندر قرآن والے نبی تشریف لائے وہ لیلۃ القدر نالوں بھی افضل تے اعلی رات ہے 12 ربیع الاول میرے نبی علیہ السلام دی جلوہ گری دی رات ہے کہہ دو سبحان اللہ میرے نبی علیہ السلام دی آمد ہون والی ہے 12 ربیع الاول دی رات ہے رات جان دی تیاری کر رہی ہے دن آن دی تیاری کر رہے ہیں ادھے پاؤں نہیں پھٹتی میرے نبی علیہ السلام دی جلوہ گری دا وقت آ گیا میرے نبی علیہ السلام دی والدہ مائدہ وہ پاک والدہ جنہی رب نے قرآن کے اندر قسم کھائی کہہ دیں سبحان اللہ میرے نبی علیہ السلام دی ماں پاک والدہ پاک کتنی مقدس مائیں جنہی والی کائنات دی مائیں رحمت للعالمین دی مائیں شفیع المذنبین دی مائیں تے دونوں عالم کے دونوں دی مائیں رب نے قسم کھائی لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد فرمائے سونے میں رب ہو کے مکے کی قسمہ کیوں نہ اٹھاواں یہ تھوڑا میلاد ہویا کہ مکے دے اندر تھوڑی بچپن دی زندگی گزری مکے دے اندر جوانی دی زندگی گزری مکے دے اندر لا اقسم بهذا البلد میں مکے دی قسم کیوں نہ اٹھاواں
وانت حل بهذا البلد تسی اس شہر کے اندر پیدا ہوئے اس شہر کے اندر بچپن دی زندگی گزاری جوانی دی زندگی گزاری ووالد وما ولد سونے اس مبارک مقدس والد دی قسم جڑا تہاڈا باپ ہے یعنی حضرت عبداللہ وما ولد اس ماں دی قسم جنہیں تانوں جنم دیتا یہ خدا کا قرآن ہے جس چیز کی نسبت میرے نبی علیہ السلام کے نال ہو گئی جو زمین کی نسبت ہو گئی تو جو علت لیا تو مسجد و طہورا طہارت کا ذریعہ بھی بن گئی کہ سجدہ گاہ بھی بن گئی مسجد بن گئی پوری زمین جتنے موقع مل جائے اتنی نماز پڑھ لو لیکن مسجد کے اندر پڑھو گے زیادہ فضیلت ملے گی میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو جتنے پڑھو گے ہو جائے گی نماز زمین کے نال نسبت ہو گئی اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی دسو آسمان افضل کہ زمین افضل زمین افضل اس واسطے کہ خدا کے پیارے حبیب کی جلوہ گری زمین تے ہوئی انہاں دی قدماں دی برکت نال زمین طہارت کا ذریعہ بھی ہو گئی مسجد بھی بن گئی ساری زمین اور انہاں دی برکت نال پھر آسمانہ دے فرشتے بھی زمین تے آندے تے میرے نبی علیہ السلام دی بارگاہ میں 70,000 صبح 70,000 شام آندے نعرہ تکبیر حضرات گرامی میرے نبی دے آن کی برکت دے نال کیونکہ اللہ دا فضل بھی نہیں تے رب دی رحمت بھی نہیں پہلیاں کم کرنے والے نو پوچھو کہ پہلیاں ہل چھڑ کے کدو چھڑ کے گوڈی چھڑ کے واڑیاں چھڑ کے مسیح تے ہونا کڈا اوکھا ہے میرے نبی دے قدم آئے فرمایا اوتھے پڑھ لو سبحان اللہ تہاڈی ہو جائے گی فرض ادا ہو جائے گی میرے نبی علیہ السلام رب دا فضل بھی ثابت ہوئے کہ رب دی رحمت بھی ثابت ہوئے انبیاء واسطے رسولوں واسطے اساں گناہگاراں واسطے اللہ اکبر آسمان دے فرشتے زمین تے صبح و شام کہہ رہے ہو سبحان اللہ آسمانہ دی انوار و تجلیات الگ لیکن فرشتے نو تے سکون نہیں جڑا مدینہ پاک سکون ہے 70,000 فرشتہ صبح ہوندے شام تک میرے نبی دی بارگاہ میں رہندے صلاۃ و سلام کیا محفلہ سجا کے نبی دا میلاد سارا دن فرشتے کرتے پھر جس وقت شام دا ٹائم ہوئے انہاں دی ڈیوٹی ختم شام میرے 70,000 فرشتہ ہو رہا جاندے ساری رات میرے نبی دا میلاد منا دیں درود و سلام کیا محفلہ منا دیں صبح واپس چلے جاتے ایک اور نواں مسئلہ پتہ سائنس کے لیے کہ زمین کو ہوتی ہے زمین چکر کرتی ہے رب نے فرمایا اسا زمین و پانی تے پیدا فرمایا تے زمین حرکت کرتی سی اسا پہاڑاں تے کل ٹھوک دی تے بھی زمین ہن حرکت نہ کر زمین حرکت نہیں کرتی میرے نبی علیہ السلام دا میلاد ہویا سیدہ آمینہ دے گھر آپ دا انتقال ہویا مدینہ پاک تے روزہ پاک بھی مدینہ پاک کے تے رب فرماندا ہے آسمان پھردا ہے آسمان گردش کرتا ہے کیا دیو آسمان گردش کرتا ہے وہ گردش کیوں کرتا ہے اس واسطے کہ سیدہ آمنہ دا گھر زمین تے کہ آسمان چکر لگاتا ہے طواف کرتا ہے سیدہ آمنہ دے گھر میرے نبی علیہ السلام مدینہ پاک میں تے آسمان چکر لگاتا ہے طواف کرتا ہے میرے نبی علیہ السلام دے روزہ پاک دے ارد گرد تو پھر مننا پڑے گا کہ جے آسمانہ والے بھی زمین تے آن دیں کہ آسمان بھی زمین کا طواف کر دیں پھر افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی اعزاز یہ حاصل ہے
تو حاصل ہے زمین کو گنبد خضرا پہ تو افلاک پہ تو کوئی گنبد خضرا نہیں کوئی. میرے نبی علیہ السلام کی نسبت زمین کے نال ہو گئی کہ آسمان والے دا قبلہ بھی پھر زمین بن گئی. 12 ربیع الاول دی رات سیدہ آمینہ نے گھر آپ دی گود کے اندر رحمت للعالمین جلوہ گر ہون والے کہہ دو سبحان اللہ. میلاد والی وہ رات جڑی لیلۃ القدر رمضان دی 27ویں رات نالوں لیلۃ القدر نالوں افضل تے اعلی. سیدہ آمینہ فرماندیاں میرے گھر 4 بیویاں آئیاں 4 بیویاں آئیاں. جناب مولانا وسیم حیدر صاحب نے سنایا ہوئے گا 4 بیویاں آئیاں. سیدہ آمینہ فرماندیاں نی آن والی بیویو تعارف تے کراؤ تسی کون ہو کتھوں آئیاں ہو کس واسطے آئیاں ہو. ایک بی بی اگے آئی کہنے لگی میرا نام حوا آدم علیہ السلام دی بیوی ہوں. دوسری بی بی اگے آئی کہنے لگی فرعون دی بیوی فرعون دی مومن بیوی کافر دی مومن بیوی آسیہ فرعون دے ظلم نال شہید ہون والی. تیسری بی بی اگے آئی کہنے لگی ابراہیم علیہ السلام دی بیوی ہاجرہ ہوں. چوتھی بی بی اگے آئی کہنے لگی میرا نام مریم ہے عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ ہوں. سیدہ آمنہ خوش ہو گئی ہے ساڑھے گھر پرونے آئے فرمایا کیویں آئیاں ہوں تو کتھوں آئیاں ہوں. انہاں فرمایا سی جنت چاہ تو انہوں پتہ ہے جنتی ہاں جنتی چوں رب نے سانو بھیجے تو بھیجے توڑے ول تاکہ مبارک بات دئیے. تھوڑی دیر تو بعد سیدہ آمینہ والی کائناتی ماں بن والے میرے نبی علیہ السلام دی بارگاہ وچ جنتی آئے مبارک بادہ دیر واسطے جنتی اور دائیاں میلاد منان واسطے آکے سیدہ آمینہ مبارک بادہ کہ آمینہ مبارک ہوئے رحمت للعالمین دی ماں بنن والی ہو. نال حوران جنت جنتیاں حوران سیدہ آمینہ مبارک باد پیش کر رہی ہیں نال صلاۃ و سلام دے نذرانے پیش کر رہی ہیں. پھر فرشتے آئے فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑھتی تھی. حضرت آمینہ سنتی تو یہ آواز آتی تھی سلام آمینہ کی لال اے محبوب سبحانی سلام فخر موجود داد فخر نور انسانی. فرشتے صلاۃ و سلام دیا ٹولیاں جلوس اندر جلوس آ رہے فرشتے آکے اسلامیہ پیش کر رہے ہیں درود و سلام دے نظرانے مبارکہ دے رہی ہیں. حورانے جنت آکے مبارکبادہ دے رہی ہیں جنتی عورتیں مبارکباد دے رہی ہیں. رب نے فرمایا فرشتے ہو تسی بھی چلے جاؤ جنتی حورو تسی بھی چلے جاؤ جنتی بیویو حورانے جنتی قیادت کرو جا کے سیدہ آمنہ مبارکباد پیش کرو کیونکہ مکے دے اندر نبی دا میلاد منان والا کوئی نہیں خوشیاں منان والا کوئی نہیں مبارکہ دین والا کوئی نہیں. جاؤ جا کے سیدہ آمنہ مبارکباد پیش کرو دنیا میں پتہ چل جائے کہ میرے محبوب دی آمد تے جشن تے خوشیاں تے مبارکہ اوہی کر دیں چراغاں اوہی کر دیں جڑے جنتی ہوندے. جنتی جو بیویاں آئیاں حورانے جنت فرشتے بھی آئے کدے واسطے سیدہ آمینہ دے گھر میلاد منان واسطے میلاد کی خوشی منان واسطے. رب نے فرمایا جبریل عرض کی یا رب جلیل فرمایا جاؤ جنت وچوں 4 جھنڈے لے جاؤ کیونکہ مکے دے اندر جھنڈیاں لگان والا کوئی نہیں بتاں دی پوجا کرنے والے نے. ابو جہل جس پنڈ دے اندر جس شہر دے اندر ہوئے نبی دا میلاد کون منائے گا. فرمایا جبریل جاؤ جنت وچوں 4 جھنڈے لے جاؤ ایک جھنڈا آمینہ دے چھت تے لگا دو ایک جھنڈا کعبے دی چھت تے لگا دو ایک مشرق دے اندر ایک مغرب دے اندر جھنڈے لگا دو دنیا والے کو پتہ چل جائے نبی دی آمد تے جھنڈے لگوانا خدا دی سنت ہے. جھنڈے لگوان والا خدا ہے لگان والے جبرائیل علیہ السلام نے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جھنڈے لگوان والا خدا
آئے تے جھنڈے لگانا نبی دی آمد تے جشن منانا اے جناب جبریل علیہ السلام دی سنت کر رہے نے مومن سیدہ آمنہ فرمانی آسمان دے ستارے والا اچانک میری نظر پئی تے آسمان دے ستارے میرے گھر وال جھک کے سلامیاں پیش کر دی کیوں رحمت للعالمین دی جلوہ کری ہے شفیع المذنبین دی خدا دی خدائی دے بادشاہ خدا دی خدائی دے بادشاہ عرشہ فرشاں دے حاکم رحمت للعالمین رب دا فضل بان کیا ہے انہاں دی جلوہ کری ہو رہی ہے جبریل علیہ السلام نے خوشی منائی پرانے جنت نے خوشی منائی فرشتہ نے خوشی منائی جنتی بیویاں نے خوشی منائی میلاد منایا اور مبارکباد پیش کی تو جبریل کو رب نے جھنڈے لگوا دیتے جڑا رب دی پارٹی دا ہوئے گا نبی دی آمد سے جھنڈے لگائے اللہ اکبر آسمان دے ستارے جھکے ہوئے آسمان دے ستارے جھکے ہوئے سیدہ آمنہ نے کو سلامیاں پیش کر رہے ہیں کعبے نو دیکھیا گیا عبداللہ کعبے دا طواف کردا ہے کافراں دا سردار کعبے دا طواف کر رہے ہیں اچانک دیکھیا کہ کعبہ آمینہ دے گھر ول جھک کے ابو لہب حیران ہو گیا اج کعبے نو کی ہویا کعبہ کیوں جھکیا ہوا ہے لیکن بعد ہی پتہ چلا کہ آمینہ دی گود کے اندر خدا دا نور بشریت کا لباس پا کے جلوہ گر ہو گئے کعبہ سلامیاں کو پیش کرتا ہے کہ لوگ کی میرے وال چھک دیں میں کعبہ ہاں لوگاں دا لیکن اج کعبے دا کعبہ جلوہ گر ہو کعبے دا کعبہ جھکتا پہ جناب حضرت آمینہ دے گھر وال جھک کے سلامیاں پیش کر رہے حضرت آمینہ دے گھر وال کعبہ بھی خوشی منائے جبریل بھی خوشی منائے تے جنتی بھی خوشی منان آسمان دے فرشتے بھی خوشی منان تے خدا بھی خوشی منائے تے انبیاء پہلے میلاد یا محفلہ منا کے گئے لوگوں نے دس کے گئے کہ رحمت للعالمین دا ظہور ہوا مشرق دے پرندے مغرب والے نو مبارک دے رہے ہیں شمال والے جنوب والے نو مبارک دے رہے ہیں کیوں فرشتہ نے اعلان کر دیتا پرندیاں نے نوٹس کے اندر بھی آ گیا کہ آج رات خدا جو پیارے معبود دی جلوہ گری ہونے والی فرشتے ایک دوسرے نو مبارکباد دے رہے ہیں خدا دے پیارے لاڈلے حبیب علیہ السلام کی دنیا سے جلوہ گری ہو گئی آسمانی کتاباں گواہی دے رہی ہیں نبی رسول گواہیاں دے کے چلے گئے میرے نبی علیہ السلام دی آمد کا انتظار ہو رہا سا تو 12 نبی خدا دا پیارا حبیب رحمت من کے تشریف لے آئے پیش گوئی پوری ہوئی جڑی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کی تھی جناب موسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی دا میلاد پڑھیا آج پیش گوئی پوری ہو گئی دنیا مبارکہ دے رہی ہیں ایک دوسرے میں لیکن مکہ دے اندر کوئی خوشی منان والا کوئی ایک گل سوچن والی ہے کہ ہوئے ابو جہل او دا تعارف تو ہے کہ نبی دا بے ادب تے گستاخ سی لیکن کعبے دا طواف بھی کرتا سی جڑے باہروں حاجی مکے وچ آندے سن انہاں نوں میدان مینا دے اندر عرفات دے اندر پانی دا انتظام کوئی نہیں سی یہ اتوں مشکلاں بھر کے بھیجدا سی اونٹاں تے لیکن وہ نیکی وہ دے کم نہیں آئی کعبے دا طواف وہ دے کم نہیں آیا کیوں اس واسطے کہ نبی دی غلامی نبی دے اوتے ایمان نبی دی محبت سینے دے اندر ہوندی ہر نیکی قبول ہو پتہ چل گیا کلمہ پڑھے قبول نہیں جو میرے نبی علیہ السلام دا ادب احترام نہیں نبی دا بے ادب ہوئے باویں کلمہ پڑھے باویں کعبے دا طواف کرے وہ دا کوئی فائدہ نہیں لیکن جو سرکار کی غلامی وچ آ جائے گا سرکار کی محبت دا رنگ اپنے آپ تے چڑھا لے گا سرکار کی غلامی چاہے گا تو سرکار نے فرمایا یہ وجہ لوگاں دا اٹھنا بھی عبادت سونا بھی عبادت انہاں دا کھانا بھی عبادت انہاں دا لیٹنا بھی عبادت پڑ جائے نبی کی محبت دل کے اندر آ جائے تو ہر نیکی قبول ہو جائے آسمان کیوں طواف کر رہے ہیں میرے نبی علیہ السلام دے روزہ پاک دی وجہ تو آسمان کیوں طواف کر رہے زمین دا طواف کر رہے کیوں سیدہ آمینہ دے گھر میرے نبی علیہ السلام دی جلوہ گری ہو گئی ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد
نے ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا عرش کیوں طواف کر رہے ہیں زمین کا اس واسطے کہ افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی میرے نبی علیہ السلام دی جلوہ گری سیدہ آمینہ دے گھر ہوئی آسمان خدا بھی طواف کر رہے ہیں مدینہ پاک میرے نبی علیہ السلام موجود نہیں کہ آسمان خدا بھی طواف کر رہے ہیں مدینہ پاک کا طواف کر رہے ہیں تو پھر آسمان دے کل سی 70,000 صبح 70,000 شام آسمان کے ستارے بھی جھکے ہوئے کہ آسمان والیاں دا قبلہ بھی زمین بن گئی کیوں میرے نبی علیہ السلام رب دا فضل تھے رحمت بن کے تھے اس واسطے کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ جدا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو اپنا یار بھی عطا فرمایا تو اس تو بڑا احسان ہے کہ سانو انہاں دے اوتے ایمان دی دولت بھی عطا فرمایا اگر سرکار کی محبت نہیں تو کچھ بھی جس طرح مسجد اتصام ویرن کی تھی عموماً میں مثال پیش کرنا مسجد کے اندر ویرن کی تھی تو جدو واپڑا نال کنیکشن ہی کوئی نہیں پھر موٹر بھی نہیں چلے گی پنکھا بھی نہیں چلے گا بلب بھی نہیں بلے گا تو یہ کل کنیکشن مدینے والے دنال تھوڑے دل کا کنیکشن قائم ہو گیا تو پھر تھوڑی نماز بھی روشنی دے گی تھوڑے روزے بھی قبول ہونے تھوڑی تسبیحاں بھی قبول ہونے تھوڑی زکاتاں بھی قبول ہونے تھوڑے روزے بھی قبول ہونے عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا جڑا میرے نبی علیہ السلام نو نور من کے میلاد منائے گا اللہ تعالیٰ قبر و حشر کے اندر بھی انہوں نور کا اجر عطا فرمائے گا قبر بھی روشن ہوئے گی قیامت دن چہرے بھی روشن ہوئے گی جس طرح 12 ربیع الاول تھوڑے چہرے اندر رونق ہوندی ہے کہ قیامت والے دن بھی ادا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ قیامت دن تھوڑے چہرے نور میں چمک رہے ہوں گے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے اور جنتی وہ ہیں جنہیں ان کی شفاعت پہ یقین اور وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے قبر کے اندر سوال ہوں گے من ربو کا تیرا رب کون ہے یہ بھی عقیدہ ہے دوسرا سوال ہوئے گا ما دین ہو تیرا دین کی ہے یہ بھی عقیدے دا سوال ہے قبر وچ نماز روزے دا سوال نہیں ہوئے گا قبر وچ عقیدے دا سوال ہوئے گا نماز روزے دا حساب کے قیامت کے دن ہوئے گا لیکن قبر کے اندر عقیدے دا سوال ہے من ربک عقیدہ ما دینک عقیدہ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل اس مرد خدا دے بارے میں تیرا کی عقیدہ ہوندا سی تو جڑا ہے نا میلاد منان والا انگوٹھے بنان چومن والا اور میلاد دے جھنڈے اٹھان والا تے درود و سلام کے محفل سلام والا سرکار فرمان گے انہوں نہ پوچھو اے مینوں پوچھو کہ یہ کون ہے جنہیں میرے نام دے ساری زندگی جھنڈے بلند کیتے جنہیں میرے نام دی چراغاں کی تھی صلاۃ و سلام دیا محفل سجائیاں میرے میلاد دیا محفل سجائیاں انہوں نہ پوچھو کہ میں کون ہوں یہ مینوں پوچھو کہ یہ کون ہے جدے ایمان دی گواہی جدی محبت دی گواہی عشق مصطفیٰ دی گواہی میرے نبی علیہ السلام دے دیں گے پھر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون قبر کے اندر ان کو غم نہیں ہوئے گا کوئی پریشانی اور فکر نہیں ہوگی کیونکہ دی قبر بھی نور والا نور قیامت والے دن چہرے بھی نور والا
جھنڈے اٹھان والے ہو، انگوٹھے چومن والے ہو، میلاد منان والے ہو، تواڈے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں غاراں وچ جا کے تواڈے واسطے رو رو کے دعاواں کیتیاں، میرے نبی نے تیرے جھنڈا بلند کرن دا، چراغاں کرن دا، درود و سلام کی محفل سجان دا مول میرے نبی نے ادھر ہی پا دیتا سی۔ تے جدوں عرشاں تے گئے معراج دی رات، اتھے بھی جا کے کوئی یہ نہیں کی تھی کہ یا اللہ کوئی جائیداداں مل جان، کوٹھیاں مل جان، کاراں مل جان، بلکہ اتھے بھی یہی دعا کی تھی یا اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ تیرے نبی نے غاراں وچ تیرے جھنڈے اٹھان کا، درود و سلام کی محفل سجان کا مول پایا۔ تیرے نبی نے معراج دی رات عرشاں تے جا کے بھی اپنا کوئی مطالبہ نہیں کیتا، یہ کیتا کہ یا اللہ انگوٹھے چومن والے نو کامیاب فرما، انہاں دی بخشش فرما دے، انہاں دی نجات فرما دے۔ تو رب نے کی فرمایا، سونے جڑا تیرا ہوئے گا میں رب ہو کے، جڑا میرے یار دا ہوئے گا میں انہوں کیویں دو دے سکتا۔ اس واسطے جڑا تیرے دیوے والے رب ہوئے بالگا، جڑا نبی دا جھنڈا بلند کرے، نبی دا ذکر بلند کرے، اللہ انہوں دنیا آخر دے اندر بلند فرما دے۔ تے جڑا تیرے دیوے والے رب ہوئے بالگا، جڑا میرے نبی علیہ السلام کے نام تے چراغاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قبر بھی روشن کر دے۔ تو ان پتہ سنیے دیا قبریں کیوں روشن ہوندے، اندر بھی روشن، اتوں بھی دیوے۔ یہ میلاد پاک دا اجر ہے، اللہ تعالیٰ نے دیتا ہے۔ قبریں بھی روشن، چہرے بھی روشن، قبریں دے اندر بھی روشنی، جنت دیاں ٹھنڈیاں ہواواں تے قبر دے اوتے بھی دیوے بلدے، دیوے بلدے نے صدا فقیران دے، نہ شاہاں دے اور نہ امیران دے، دیوے بلدے نے صدا نبی دے غلامان دے۔ حضرات اکرامی، نبی دا ذکر بلند کرو، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت بلند کرے گا۔ نبی دے نام تے چراغاں کرو، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت تواڈے سینے روشن، قبراں روشن، چہرے روشن، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ساریاں نجاتاں اس چیز دے اندر نے کہ نبی نو رب دا فضل من کے، رحمت من کے، تے نعمت عظما من کے، نبی دی غلامی دا رنگ اپنے آپ تے چڑھاؤ، درود و سلام کی محفل سجاؤ، انشاءاللہ پھر قیامت دے دن قبر و حشر کے اندر کوئی خوف نہیں ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ انہاں نوجوانوں دی محبت قبول کرے کہ جنہاں نے جناب علامہ وسیم حیدر صاحب دے نال مل کے میلاد پاک کا اہتمام کیا۔ بزم غوثیہ ماشاءاللہ، میلاد تو فارغ ہو رہے ہیں کہ وہ 11ویں شریف شروع ہونے والی ہے۔ جی 11ویں شریف کا ماہانہ پروگرام بہت بڑی فضیلت والی کا ہے، لیکن ربیع الاول شریف ہے 12ویں دا مہینہ، تے ربیع ثانی اگوں آ رہے ہیں وہی 11ویں دا مہینہ۔ رب نے 11ویں تو 12ویں کٹھی کر دی تھی، کیوں؟ اس واسطے کہ 11ویں بھی رب نے بڑی محبوب ہے تے 12ویں بھی بڑی محبوب ہے۔ اگلا مہینہ اس سے غوث اعظم کا مہینہ آئے، تو میلاد اور 11ویں دونوں برکتاں اللہ تعالیٰ نے ساری قسمت لکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔